حلقے کے ذمہ دار احباب سے گزارش ہے، جتنے حلقوں کا یہ اجتماع ہے، کہ بیرون کی ہماری ماشاءاللہ مہمانوں کی آمد پوری دنیا سے، سارے ممالک سے بہت سی تعداد میں ساتھی آئے ہیں، تو اب ان کی جماعتیں بنی ہیں۔ اب ان میں سے کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمارے پرانے ساتھی نہیں ہیں، پاکستانی ساتھی جوڑنے کے لیے نہیں ہیں، اس لیے حلقے کے ذمہ دار احباب اپنے حلقے میں دیکھ لیں، جو جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں یا واپسی والے ہفتہ 10 دن 15 دن بڑھا کر ان مہمانوں کی جماعتوں کے ساتھ اپنی تشکیل کروا لیں، تو حلقے کے ذمہ دار احباب اس کی فکر فرما لیں، اور اگر ابھی بھیجنا چاہیں ابھی بھیج دیں بیرون کی تشکیل کی جگہ، اور اگر دعا کے بعد بھیجنا ہے تو دعا کے بعد بھیج دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی ہدایات شروع ہونے والی ہیں، جو نکلنے میں جیسے عرض کیا تھا اسی ترتیب سے نکلیں، پہلے پیدل والے، پھر موٹر سائیکل والے، پھر اس کے بعد چھوٹی گاڑیاں، کار موٹر، اس کے بعد پھر بڑی کوچیں اور بسیں وہ آئیں، اور راستے میں کھڑی نہ ہوں، پارکنگ میں اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے پھر روڈ پر لائیں اور گزر جائیں۔ ابھی پوری توجہ کے ساتھ یہ ہدایات سنیں، یہ روانگی کی ہدایات بھی ہیں اور واپسی کی ہدایات بھی ہیں۔ اللہ ہمارے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بار بار اپنے راستے میں اللہ ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہدایات شروع ہو رہی ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ شرافت والا، کرامت والا اور عزت والا بنایا ہے، اور سب سے بڑے مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ساری کائنات کی خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کو چلا رہی ہے اور ساری کائنات کی ضروریات کو اللہ پورا کر رہے ہیں۔ یہ کائنات، اس میں اتنا شعور ہے کہ اس کا کوئی ذرہ اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتا۔ اللہ قرآن پاک میں بتلا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اور مراد ساری کائنات ہے۔ ان سے یہ پوچھا کہ اتیا توأن او کرہن قالتا اتینا طائعین، کہ خوشی خوشی حکم مانو گے یا طاقت سے حکم منواؤں؟ تو اس کائنات کو اتنا شعور ہے، اے رب العالمین آپ وہ کریم ذات ہیں، ہم آپ کا حکم خوشی خوشی مانیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اے انسان، یہ ساری کائنات هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، ساری کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا، تمہارے لیے مسخر کیا۔ کائنات میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں جو تمہارے لیے مسخر نہ ہو، اور پھر تمہیں سب سے بڑا مرتبہ، شرافت والا، کرامت اور سب سے خوبصورت شکل پہ جہاں عطا کی، اور سب سے بڑا مرتبہ عطا کیا، اور سب سے بڑا مقصد تمہیں عطا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا پھر تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کیسے اللہ سمجھا رہے ہیں، اے انسانوں میرے وعدے ہیں کہ میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، تمہارا ٹھکانہ اور زندگی تو آخرت ہے، دنیا تو گزرگاہ ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ وطن نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے خواہشات کی جگہ نہیں ہے، یہ تو گزرگاہ ہے اور سرائے ہے۔ اور اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں دنیا میں ایسا رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، اور اللہ بھی فرما رہے ہیں لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تمہیں تو سب سے عظیم انسان بنایا ہے، سب سے بڑے مقصد کے لیے، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو یہ دنیا کیسے اس کا وطن ہو سکتی ہے؟ دنیا کو تو اللہ نے جہاں فنا کر کل من علیہا فان، یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کو اللہ فنا کر دیں گے، اور اے انسان تمہیں تو آخرت کے لیے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، اور ہمارا مستقبل تو یہ آخرت ہے، اور حالات تو آخرت کے ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی جتنے سانس ہیں، جتنے لمحات ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ اے انسان تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ کو کچھ دو، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، وہ سمد ہے، اسی کے خزانے سے سب کچھ مل رہا ہے۔ اور تم اپنی روزی کی فکر خود کرو، یہ نہیں کہ تم روزی کی جہاں فکر میں لگ جاؤ، اس لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں تو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت کا سرمایہ تمہارے دل کا یقین اور اپنے اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کا استعمال ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں یقین ہو تو اللہ کا، اسی لیے حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے انسان یا شرک اور کفر میں مبتلا ہو جانے والی قومیں، جب بھی اللہ نے ان کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ کیا تو حضرات انبیاء کرام اللہ کی معرفت کا سب سے بڑے علم والا کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے اور قوموں میں پھرے اور اللہ کا تعارف کرایا۔ یہ بنیاد ہے۔ جیسے یہ سارے لائٹیں اور جو ہے ساری روشنیاں، گھروں میں سارے پنکھے اور اسی طرح ایئر کنڈیشن، ساری مشینیں، سب چیز موجود ہے، لیکن کرنٹ نہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کمزور ہیں تو پھر بھی نہیں چلیں گی۔
تو اس طرح ایمان ہے وہ طاقت جو انسان کی زندگی کو قیمتی بناتی ہے. اور اسی لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ نبیوں کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کی وحدانیت پر یقین کر لیا، تو وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ نے تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور سب سے بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت. یہ اعزاز ہے انسان کے لیے. ساری کائنات کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو جو ہے انسان کی خدمت میں لگایا گیا، اور انسان کے بارے میں کہا گیا کہ انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جیسے کہتے ہیں انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ 3 دن کی زندگی ہے، کہ جو دن گزر گیا وہ تو ہاتھ سے چلا گیا، وہ تو واپس آ نہیں سکتا. اس کے لیے تو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. نافرمانی میں گزری ہے تو بڑے نقصان کی بات، لیکن توبہ کرنے پر اللہ معاف فرما دیتے. اور اگر اعلیٰ اعمال کو چھوڑ کر ادنا اعمال میں لگے ہیں، اس پر بھی انسان موت کے وقت اور قیامت میں حسرت کرے گا کہ میں اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا میں کیوں لگاؤں. جو گزر گیا دن وہ تو واپس آ نہیں سکتا، اور جو دن کل کا ہے وہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم اس کو پاؤ گے یا نہیں پاؤ گے. اس لیے تمہارے پاس انسان آج کا دن ہے. اس لیے ہر دن جب انسان جیسے صبح کی ہم نے اور دن کی ابتدا ہو رہی ہے، تو روایت میں آتا ہے ہر دن انسانوں سے کہتا ہے انا یومک الجدید، اے انسان اللہ کا شکر ادا کر، تجھے اللہ نے ایک اور دن جو میں ہوں آج کا دن یہ میں تجھے عطا کر دیا. اور یہ دن جو میں کیوں ملا ہوں؟ علی عملک شہید، جیسے فضائیں اور یہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی گواہ ہیں، حتیٰ کہ انسان کا یہ جسم اور یہ اعضاء یہ بھی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتے ہیں انسانوں جب تم میرے سامنے پیش ہوگے اور میں کہوں گا کہ سب کچھ دیا تھا، ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا تھا، اللہ کے رسول آئے تھے، کتابیں نازل ہوئی تھی، محنت کرنے والوں نے، تمہارے بڑھاپے نے تمہیں سمجھایا تھا، حالات میں سمجھایا تھا کہ یہاں سے تم جانے والے ہو، تو بتاؤ آج کے دن کیا کر کے لائے ہو. انسان دیکھے گا یہاں کوئی بولنے والا نہیں تو وہ جھوٹ بولے گا. اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، یہ منہ اور منہ میں بولنے والی زبان تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اس میں ذائقوں کی چکھنے کی طاقت کس نے رکھی، اور اس میں اتنی بولنے کی اور اپنے معافی ضمیر کو اتنے اچھے انداز میں جو ہے بیان کرنے کی طاقت کس نے رکھی. اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج منہ پر تالے لگ جائیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بات کریں گے اور پاؤں بات کریں گے، رانیں بات کریں گی. یہ سب کچھ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے. یہی سمجھایا جا رہا ہے. یہ انسان کہے گا تمہارا ناس ہو، تمہیں طاقتور اور مضبوط بنانے کے لیے اور تمہاری عیاشیوں کے لیے میں نے سب کچھ کیا، آج میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ کہا وہ اللہ جس نے زبان میں بولنے کی طاقت دی تھی، آج اس اللہ نے زبان پر تالا لگا کر ہمیں بولنے کا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز میں بولنے کی طاقت رکھی ہے، آج اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا. تو معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے بھائی. یہ زندگی کوئی ایسے ہی نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اتنی خوبصورت شکل، اتنے اچھے اعضاء، اسی لیے تمہاری عبرت کے لیے تمہاری بیچوں میں کسی کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن نور نہیں ہوتا تاکہ پہچانو کہ اس آنکھوں کی قیمت کیا ہے. اور بہت کم لاکھوں میں ایک ایسے ہوتے ہیں پہچانو تمہیں قدر آئے اس کی، اور جس سے وہ نعمت نہیں دی وہ صبر کر کے اللہ پر ایمان لا کر اس کا بدلہ لے لے. تمہیں میں سے ایسے انسان جو بہت خوبصورت سننے کی طاقت نہیں دی، بولنے کی طاقت نہیں دی، یہ اللہ دکھلاتے ہیں. یہ ساری صلاحیتیں کس نے عطا فرمائی بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا. یہ جو جمع ہوئے ہیں اسی لیے اللہ فرما رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا پھر تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایک ایک سانس کا حساب ہوگا اور ایک ایک یہ جو عضو دیا ہے اس کے استعمال کا سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا، اے میرے ایمان والے بندوں اور بندیوں اور اے انسانوں، تمہارا کان کیا کیا سنا، تمہاری آنکھ کیا کیا دیکھا، تمہاری زبان اس سے کیا کیا بولا، اور اسی پر ہاتھوں سے کیا کیا لین دین کیا، اور پاؤں سے کیا کیا لین کیا، کہاں کہاں کی مسافتیں طے کی، اس سب کا حساب ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کا ہر عمل، ابھی جب ہم بیٹھے ہوئے ایک عمل نہیں ہو رہا، کتنے اعمال ہو رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایمان کی بنیاد پر۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے رسول نے فرمایا وجبت محبتی للمتعلسین فیہ، میرے لیے جو مل کر بیٹھیں گے تو میری محبت اس کے لیے واجب ہوگی۔ اے اللہ، ایمان والوں میں بیٹھے ہیں، ایمان کی بات سن رہے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کر اے اللہ تیرے دین کی محنت اور فکر اور حضور کی محنت کے لیے آئے ہیں۔ یہ سارے اعمال ہیں جو یہ ہمارے اعضاء سے صادر ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ایک بڑی امانت ہے اللہ کی، نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جانا ہے، اس بیچ کی زندگی کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں، اور اللہ کی چاہت، اللہ اکبر۔ جیسے ایک نابینا وہ بینا کے پیچھے چلتا ہے، ایک نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھ کر اس کی اتباع کرتا ہے۔ تو ہم سب تو نابینا ہیں، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، اللہ نے علم اتارا، اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے اپنا دین اتارا۔ تو یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اے اللہ، ہماری پچھلی جو زندگی میں ہم سے کوتاہی ہوئی، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس سے توبہ کرنے والے بنے، اور اے اللہ ابھی زندگی کے چند لمحات باقی ہیں، ان لمحات کو جو سب سے اونچا اور سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا کام ہے، اللہ اس میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو کیوں بھائی سب اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ اکبر۔ فرمائے اے بندے، اگر تیری سچی نیت ہوگی تو میں تمہاری اعمال کا اور زندگی کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ اسی لیے بلایا جا رہا ہے، اسی لیے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب تک چند سانس بھی باقی ہے مہلت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب عمل کا وقت ختم ہو جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہاری روح پر وہ پنجے گاڑ دے، اور دنیا کے نظام تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، اور آخرت کا جو ہے معاملہ یہ تمہارے سامنے آ جائے، اس سے پہلے کچھ لگا لو، جو اور ہم ہی نے دیا ہے، زندگی کے لمحات ہم نے دیے، جسم کی صلاحیت ہم نے دی، اور جو کچھ نعمتیں ہیں وہ ہم نے دی، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہمیں راضی کرنے کے لیے لگا لو موت کے آنے سے پہلے۔ کیوں پھر چیخو گے؟ کیا مطالبہ کرو گے؟ اے اللہ بادشاہت مل جائے، کارخانہ مل جائے، زمینداری مل جائے، چودراہٹ مل جائے، میرے سر پر سرداری کی پگڑی، نہیں، یہ کچھ مطالبہ نہیں کرے گا۔ کیا فاصدقا، اے اللہ تیرے دیے ہوئے مال میں تیرے دین کے لیے لگا لوں اور یہ زندگی تیری اطاعت میں گزار دوں۔ اللہ فرمائیں گے اب ہرگز ایک سانس بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے بھی یہ جمع ہونا بہت بڑے مقصد، اللہ بڑے قدردان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور مسجد نبوی میں آئے تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام ایسے صاف دل والے، ایسے سچے تھے، بتا دیا اے اللہ